حضرت مبارک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، نقشبندیوں کے پیشوا۔ کرنل صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر تمہیں میں زیادہ اچھا لگتا ہوں یا میاں؟ حضرت امیر کلام رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نکل جاؤ امتحان کے ذریعے۔ مرشد امتحان بھی لیتا ہے، لیکن امتحان سے اس سے لیا جاتا ہے تو امتحان کے قابل ہوتے ہیں، ہر کسی سے امتحان نہیں لیا جاتا۔ ایسے کرنے سے ولایت نہیں ہے، پگڑی پہننے سے ولایت نہیں ہے، داڑھی رکھے، او داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت ہے، ذکر اللہ بھی واجب ہے۔ یہ دوسرے لوگ وابی بھی کرتے ہیں، ہم بڑے نقشبندی ہیں بھائی۔ کبھی نقشبندیت پڑھی کوئی نہیں، کبھی نقشبندیت کو سنا نہیں ہے، کبھی نقشبندیت میں ایسے امامہ شریف کا شملہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت یار صاحب مبارک علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسے جب امامہ شریف کا شملہ رکھیں گے اس میں نور ختم ہو جائے گا، کیونکہ سنت ہے دو شانوں کے درمیان رکھیں۔ نقشبندی اسے کہتے ہیں جو سنت پر عمل کرتا ہے۔ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 14 سکھ ڈھول بجانے آنے لگے، آئے نہیں ابھی 14 سکھ، کہتے ہیں آؤ شغل لگاتے ہیں۔ یہ جو ڈھول بجاتے ہیں نا، یہ شغل والے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خاص کر کے نقشبندیوں کا تو تعلق ہی ڈھول سے نہیں ہے، دشمنی ہے ان کی۔ وہ سکھ 14 کہتے ہیں بابے دے شاہی کوئی نہیں، جو آج بھی ایک خبیث نکلا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں کو بھی پتا تھا کہ بابوں نے کیا کرنا ہے، لیکن بابے کرتے ہیں، اور بابے کرتے ہیں۔ جب یہ باپ کی حلال کمائی اور ماں کی حلال لوری کا صدقہ یہ ہوتا ہے جو سروں پر دستار آ جاتی ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا فاخرجوا منهم من عرفتهم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ محفل جذب و جنون و ذوق و شوق و ہاؤ ہو، پیر من ہے سیف و رحمہ از نگاہ مست تو۔ ای مبارک جانشین شیخ سرہندی توئی، پیر ارچی جانشین شیخ سرہندی توئی، نقش بندی یطفی روزاں از نگاہ مست تو۔ یہ محفل سجائی نہیں گئی، یہ محفل مدینے والے آقا نبی پاک علیہ السلام کے عاشقوں کو خود بلایا گیا ہے۔ اس محلے کے اندر ہزاروں افراد ہیں، کیا پتہ ہم سے بھی بڑے عاشق ہوں، کیا پتہ ہم سے بھی بڑے متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بچے سے لے کر سفید داڑھی والے بابا جی تک اللہ نے اپنے خاص مہمانوں کو اپنے نبی کا میلاد عطا فرمایا ہے۔ یہ باپ کی حلال کمائی اور ماں کی حلال لوری کا صدقہ یہ ہوتا ہے جو سروں پر دستار آ جاتی ہے۔ یہ میلاد ہر بندہ منا نہیں سکتا۔ خدایا تیرا شکر ہم ان میں سے نہیں ہے جو نبی کو نور نہیں مانتے۔ خدایا تیرا لاکھ شکر کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو تیرے نبی کے میلاد کو بدعت مانتے ہیں۔ یا اللہ تو نے ہم پہ کرم در کرم کیا ہے، پہلے کرم اتنا کہ تیرے مصطفیٰ تو نے ہمیں دے دیے، پھر کرم پہ کرم کہ تو نے اپنے یار غار عمر بن خطاب و عثمان و علی جیسے صحابہ کرام کی محبتیں ہمارے سینوں میں ڈال دی، پھر تو نے کرم کیا کہ سرکار کی 4 بیٹیوں کی محبت بھی ہمارے سینوں میں ڈال دی، پھر تو نے کرم کیا کہ ہمیں امیر کلاں کا پیارا شہزادہ بہاؤدین شاہ نقشبند عطا کر دیا، پھر کرم در کرم کہ ہمیں وہ ہستی عطا فرمائی۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ اس محفل کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ عصر حاضر حضرت خلیفہ احمد علی سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ یا انہوں نے دیکھا ہے یا ہم نے دیکھا ہے یا صغیر بھائی نے دیکھا ہے کہ اس مجدد کا دور
جس مجدد نے میں مسجد میں کھڑا ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، کئی ہزار مرتبہ اپنے لجپال نبی سے مصافحہ کیا ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ. آپ اس کے پوتے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی کو 75 مرتبہ دیدار مصطفیٰ ہوا ہے. حضرت سیدنا و مرشدنا قدوۃ الاولیاء امام خراسانی نائب مصطفیٰ مجدد عصر حاضر حضرت سیف الرحمہ پیر ارچی و خراسانی رحمت اللہ تعالی 3.5 سال. کتنے سال؟ میری ویسے شکل آپ کو بھولے گی نہیں، کیونکہ شناختی کارڈ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے کہ یار یہ سیفیوں کا شناختی کارڈ ہے. یہ جہاں پہ نظر آئے کہ الحمدللہ سیفی ادھر موجود ہیں، بھولیے گا نہیں مجھے. مبارک صاحب جن کے دربار پہ آپ عرس پہ جائیں گے، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں مرتبہ کھلی آنکھوں کے ساتھ میرے مبارک صاحب، آپ کے مبارک صاحب، ہم سب کے مبارک صاحب نے نبی پاک علیہ السلام سے مصافحہ کیا. ایسے ہی تو نہیں سیفی وجد میں آ جاتے. ایسے ہی تو سیفیوں کے دشمن اتنے نہیں ہیں. جس پھول کے ساتھ خوشبو زیادہ ہو، کانٹے بھی اللہ اس کے ساتھ زیادہ پیدا کر دیتا ہے. خیر پہ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، 15 منٹ مجھے ملے ہیں صرف. تو دوستو، آج ہم لوگ جو فخر محسوس کر رہے ہیں نا، ہم اپنے دادا پر بھی فخر کرتے ہیں، ہم اپنے مرشد پر بھی فخر کرتے ہیں. اگر مرشد نہ ملتے تو دادا ملتے ہی نہیں. ادب کی بات کرنے لگا ہوں، دل کی کھڑکیاں کھول کے رکھیے گا سالکین کے لیے. حضرت مبارک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، نقشبندیوں کے پیشوا. کرنل صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر تمہیں میں زیادہ اچھا لگتا ہوں یا میاں؟ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا میری طرف دیکھیے، ادھر دیکھیے. آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ دادا اپنے پوتے سے سوال کر رہا ہے. دادا اپنے پوتے سے سوال کر رہا ہے، کرنل تمہیں میں اچھا لگتا ہوں یا میاں؟ اور پھر کرنل صاحب تو لاجواب انسان ہے. کرنل صاحب تو یقین کریں اللہ ان کو حیات بخشے، اور کہ آپ نے فرمایا حضور بے شک آپ میرے دادا ہیں، پر مجھے میرا پیر ہی اچھا لگتا ہے. مبارک صاحب نے فرمایا اگر تو کہہ دیتا مبارک صاحب آپ اچھے لگتے ہیں تو آپ بے ادب تھے. آپ اپنے مرشد سے چل کر مجھ تک پہنچے ہو. پہلے مرشد کا ادب، پھر دادا مرشد کا ادب. آپ نے اپنے مرشد کی محبت کو ظاہر کیا. آپ کے مرشد کی بھی دعا، میری بھی دعا آپ کے ساتھ ہے. اگر سمجھ آ جائے تو پوری زندگی کے لیے بہت ہے، نہ سمجھ آئے تو یقین کرو بس بین بجانے والا کام ہے. تو محترم و مکرم دوستو، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی مکان نہیں تھا. ساری زندگی آپ نے مکان نہیں بنایا. آپ نے ایک ہی شادی کی تھی، آپ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی. آپ کی بیوی وصال فرما گئی، آپ نے دوسری شادی نہیں کی. پھر مرشد تھا نا، پھر نکاح ایک مرشد سے بھی ہوتا ہے. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار کی طرف جائیں، کہ حافظ صاحب کا دربار آتا ہے. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید نے کہا حضور میری شادی ہے، مجھے اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا نکاح میرے نال، شادیاں کسی اور دے نال. ہاتھ میرے ہاتھ دیتا ہی پتر، نکاح میرے نال ہویا تیرا، شادیاں کیسی تیری؟ اس نے کہا حضور پھر جدھر نکاح ہوا ہے دوسرے کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے. پھر ساری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی. شادی طے ہوئی ہوئی اور مرشد کی بارگاہ مل تو جاتی ہے، لیکن فنا فی شیخ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. مرشد کے ساتھ وفا کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے. ایسا کوئی مرید ہے ہم میں جو کہہ دے ٹھیک ہے پیر صاحب تسی کہندے ہو باہر سورج نکلیا تو سورج نکلا ہوگا، میری آنکھیں ہی نہ بینا ہوگی. یہ فنا کے ایک درجات ہیں. فنا کے مرشد میں فنا ہونے کے درجات ہیں. مرشد کا مرشد نہ بنے، مرشد کا مرید بننے کی کوشش کریں. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم. اقبال، وہ اقبال جن کا اقبال خود بلند ہے، داتا صاحب علیہ الرحمہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں یہ جو سید حجویر ہے نا، پوری امت کو ان کی خدمت کرنی چاہیے. بات بہت بڑی ہے بھائی. سونے کے دروازے پہ شعر لکھا ہوا ہے، پڑھ کر دیکھیے گا، لفظ آگے پیچھے نہیں ہوں گے.
یہ جو سید ہیں، سید حجویر ہیں، ساری امت کو چاہیے ان کی آ کر خدمت کریں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے مرشد سے وفا کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں نے 7 مرتبہ داتا صاحب کو مارا ہے۔ اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ پھر داتا صاحب اٹھے، مرشد پر اعتراض نہیں کیا، آپ نے فرمایا کربلا والوں سے کم مار پڑی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ کربلا والوں سے کم مار پڑی ہے۔ اور نقشبندی ہو تو وہ خفی ذکر کرتا ہے، یہاں نقشبندی بھی خفی صبر کرتے ہیں، خفی صبر کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، داتا صاحب کی زندگی کو دیکھو، مرشد کے لیے مار کھانی پڑتی ہے۔ بیوی فوت ہو گئی، شادی نہیں کی، مرشد کے حجرے کی طرف منہ کر کے اللہ 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 کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ داتا صاحب مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ جو دربار شریف ہے اس کو حرم کہا گیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اس کو اجمیر کے بابا نے حرم کہا ہے، اس کو چشت کے خواجگان چشتیہ نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو حرم کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ یہ خواجہ صاحب علیہ الرحمہ جو آ کر یہاں پر چلے کاٹ رہے ہیں، ظاہری بات ہے ملتا تو حرم سے ہی ہے۔ خواجہ حضور جیسے بندے آ کر اس حرم میں چلے کاٹ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں داتا صاحب مبارک علیہ الرحمہ کا فیض شاہ جیون کالونی میں بھی مل رہا ہے۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ کا فیض حاصل کرنا ہے تو مرشد کے قدم چومو، مرشد کے دستبوسی کرو۔ اور آپ کو ایک ادب بتاؤں، میں نے زندگی میں اپنے مرشد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے، میں خانہ خدا میں کھڑا ہوں۔ ادب بڑے بڑے ہیں، کو کرنے والا ہو یار، برتن کوئی مل جائے جس میں خیرات ڈالے، جس میں فیض ڈالے، ڈالنے کے لیے بڑا کچھ ہے۔ کوئی برتن نقشبندی سلسلے پہ بڑا فخر کرتے ہیں نا، آئیں آپ کو پھر حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند کی بارگاہ میں لے چلے۔ آپ کو پتہ ہے آپ سب کون ہیں؟ نقشبندی۔ ہم سب کون ہیں؟ اور بھائی اگر نہیں ہے تو نہ بولو، اگر ہیں تو دھڑلے سے بولو ہم کون ہیں؟ او بابا جی بہاؤالدین شاہ نقشبند بھی خوش ہوں گے، ہم سب ہیں نقشبندی۔ وہ نقشبندی کون، کیسے، کب بنے؟ مرشد کی اطاعت کر کے بنے۔ مرشد نے کہا نکل جاؤ ادھر سے، حضرت امیر کلام رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نکل جاؤ۔ امتحان کے ذریعے مرشد امتحان بھی لیتا ہے، لیکن امتحان سے اس سے لیا جاتا ہے تو امتحان کے قابل ہوتے ہیں، ہر کسی سے امتحان نہیں لیا جاتا۔ وہ نکل گئی، پوچھا نہیں حضور کہ میری غلطی کیا۔ آج کا مرید تو کہتا ہے نا سانو دسو کی یہ در نہیں تو کوئی اور در، وہ نہیں تو کوئی اور در، کنجری در دردی رن ہک دردی۔ یاد رکھیے گا مرشد کی بارگاہ ایک ہوتی ہے، یقین کریں آپ لوگ۔ مرشد نے جب فرمایا نکل جاؤ تو بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی نکل کے گھر نہیں گئے، لوگوں کو غیبتیں نہیں کی، لوگوں کے سامنے تماشا نہیں لگایا مرشد کا۔ مرشد کے در پہ دروازے پہ 3 دن پڑے رہے، 3 دن۔ ولایت ایسے نہیں ملتی، ایسے 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 کرنے سے ولایت نہیں ہے، پگڑی پہننے سے ولایت نہیں ہے، داڑھی رکھے، او داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت ہے، ذکر اللہ بھی واجب ہے۔ یہ دوسرے لوگ وابی بھی کرتے ہیں، لیکن ایک دل اللہ نے ہم میں رکھا ہوا ہے، اس دل کو کعبہ سیدھا کرنا پڑتا ہے اور وہ مرشد کرواتا ہے، وہ مرشد ہی کعبہ سیدھا کرواتا ہے۔ پھر پگڑی کا بھی ثواب ملتا ہے، سکھ بھی پگڑی پہنتا ہے ثواب نہیں ہے، سکھ کی بھی داڑھی ہے ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس نور مصطفیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ دروازے پہ پڑے ہیں، مرشد پاک جا رہے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، کون؟ سگے تورا بہاؤالدین، سگے دربار بہاؤالدین، یعنی آپ کے در کا کتا بہاؤالدین۔ نقشبندی، ہم بڑے نقشبندی ہیں بھائی، کبھی نقشبندیت پڑھی کوئی نہیں، کبھی نقشبندیت کو سنا نہیں ہے، کبھی نقشبندیت میں ایسے امامہ شریف کا شملہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت یار صاحب مبارک علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسے جب امامہ شریف کا شملہ رکھیں گے اس میں نور ختم ہو جائے گا، کیونکہ سنت ہے 2 شانوں کے درمیان رکھیں۔ نقشبندی اسے کہتے ہیں جو سنت پر عمل کرتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ 3 دن بعد جب مرشد نے اٹھایا، سید ہے حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ سید ہیں، مرشد نے جب سینے لگایا نا دکھ سارے بھول کے مرشد کے گلے لگ کے رونا شروع ہو گیا، اور پھر ہاتھ چومے اور پاؤں چومے، حضور راضی ہیں؟
بس اتنا پوچھا، یہ نہیں کہا حضور آج تو بتا دے میری غلطی کیا تھی۔ اور یار مرشد لیلا اور مجنو جیسا پیار ڈھونڈتی ہے۔ یقین کریں حضرت بہاؤدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے، کیوں اتنا بڑا مقام پایا ہے؟ آپ میں سے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو بٹوانی کا پتہ ہوگا۔ استنجا کے لیے پتھر تیار کیے جاتے تھے اور وہ پتھر حضرت بہاؤدین شاہ نقشبند تیار کرتے تھے۔ حضرت بہاؤدین شاہ نقشبند اپنے مرشد کے استنجا کے لیے جو پتھر استعمال ہوتے تھے وہ حضرت بہاؤدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے تھے۔ آؤ پھر ادب بتاؤں، اتنا ادب یار، خدایا وہ ماں کو سلام جس نے اتنا ادب بہاؤدین شاہ نقشبند میں ڈالا۔ ایک دن سوچتے ہیں کہ یہ کھردرا ہے، اس کو ملائم کیا اچھی طرح سے پتھر کو، پھر آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہاں لگا کر چیک کیا کہ میرے مرشد جب استنجا کریں گے تو ان کو یہ چبھے نہیں، انہوں نے اپنے پتھر کو یہاں پر چیک کیا۔ نہیں سمجھ آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی۔ کر خدمت فقیروں کی اگر کوئی مرتبہ چاہیے، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ نقشبندی حضرت باقی اللہ حضور رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مرشد پاک، آپ کے دسترخوان پر آپ کا پیر بھائی بیٹھتا ہے اور اس نے کہا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، آپ نے فرمایا اس کو نکالو یہاں سے، اٹھو اس کو نکالو یہاں سے۔ یہ کیسا نقشبندی ہے کہ جہر بسم اللہ پڑھتا ہے؟ ہم نقشبندی ہیں۔ جب کا میں نے اپنے پیر و مرشد سے یہ بیان سنا ہے، میں گھر سے جب باہر نکلتا ہوں میں دعا بھی خفی پڑھتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ واش روم میں جب میں جاتا ہوں تو جب جانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے کھڑا ہو کے میں دل میں دعا پڑھ کے جاتا ہوں، کیونکہ میرے لیے میرے مرشد کا امر ویسا ہی ہے جیسے آپ نے تقریر کی، اس میں امر آ گئے ہیں کہ اب نقشبندیوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اور یقین کریں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، مجھے نورانیت میں اور اضافہ ہوا ہے جب میں نے مرشد کی بات کو ماننا شروع کر دیا۔ مرشد کی بات مانیں گے تب اندر کے سینے روشن ہوں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک بلی کا واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ سو گئے، نصیب جاگ گیا، آمنہ کے لال آپ کی خواب میں تشریف لے آئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ میری طرف کیوں دیکھ نہیں رہے؟ اب غور سے بات سنیے گا، شاید آج یہ پہلی دفعہ آپ تک پہنچے، کیا پتہ پہنچی بھی ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من طعام در خانہ عائشہ می خرم، یہ جو تم اپنے گھروں میں نیاز دیتے ہو نا، یہ سب کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم کھانے پر دعا کرتے ہو، سارے نبیوں کو یاد کرتے ہو، میں محمد کو یاد کرتے ہو، میرے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، میری ساری ازواج کو یاد کرتے ہو، میری بیٹیوں کو یاد کرتے ہو، تو امت کے تمام اولیاء کو یاد کرتے ہو، پر جس کے حجرے میں آتے اسے عائشہ کہتے ہیں، اسے عائشہ کہتے ہیں۔ عائشہ کو کیوں نہیں پیش کرتے؟ اللہ کو سمجھ میں آئی کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زندگی کا مشغول بن گیا کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں محفل کا ثواب پیش کرنا ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں، نبی علیہ السلام کے پاک والدین کریمین، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات، نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک، اور خصوصاً بالخصوص جس حجرے میں ہمارے نبی، آپ کے نبی لجپال، نبی مختار، نبی مشکل کشا، نبی سید الابرار، نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اسے حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں جب بھی دعا مانگے، یا اللہ یہ ہم اس محفل کا ثواب ادب سے، احترام سے، فقیرانہ درویشانہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ نے کبھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام کی نیاز ضرور پکائی، تحفہ دیا۔ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 14 سکھ ڈھول بجانے آنے لگے، آئے نہیں ابھی، 14 سکھ کہتے ہیں آؤ شغل لگاتے ہیں۔ یہ جو ڈھول بجاتے ہیں نا، یہ شغل والے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خاص کر کے نقشبندیوں کا تو تعلق ہی ڈھول سے نہیں ہے، دشمنی ہے ان کی۔
حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اپنے خلیفہ کی خواب میں آ کر کہتے ہیں ان کو کہو ذرا میرے بیٹے محمد معصوم اول کی دربار پر چکر لگائیں. میری طبیعت اب رسول اللہ علیہ السلام کی طبیعت جیسی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بھی کریم ہے، اب میں بھی کریم ہوں. میرے دربار پر اب جو جیسا کرتا ہے میں کریم ہوں، کیونکہ میں در مصطفیٰ علیہ السلام کا فقیر ہوں. ذرا ان کو کہو میرے بیٹے کی بارگاہ میں جائیں. صبح اٹھے، ان 14 سکھوں کو کہا اے سکھو، حضرت کی بارگاہ میں بعد میں جانا، پہلے محمد معصوم اول کی بارگاہ میں ڈھول تو بجاؤ ذرا. وہ سکھ 14 کہتے ہیں بابے تے شے کوئی نہیں، جو آج بھی ایک خبیث نکلا ہوا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں کو بھی پتا تھا کہ بابوں نے کیا کرنا ہے، لیکن بابے کرتے ہیں اور بابے کرتے ہیں. جب محمد معصوم اول رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں انہوں نے جا کر ڈھول بجایا، ڈھول بجانے کی آواز بند ہو گئی. خلیفہ صاحب اندر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ 14 کی 14 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں؟ اور بابے پھر بدلہ لینا ڈاڈا جانتے ہیں. اور کسی بابے نے بخاری لکھی ہے، کسی بابے نے مشکات لکھی ہے، کسی بابے نے ابو داؤد لکھی ہے، کسی بابے نے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے کتاب لکھی ہے. بابوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو میرے دوستو، ہمیں حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو اصل طریق ملے گی آگے پیچھے جانے سے نہیں، وہ اپنے مرشد کی محفل سے ملے گی. اپنے مرشد کے علاوہ کسی کے پاس نہ جائیں. مرشد جہاں لے کر چلا جائے اندھے بن کے چلے جائیں. مرشد جدھر جدھر پھرتا جائے اندھے بن کے پھرتے رہیں. مرشد جدھر جدھر نچاتا جائے اندھے بن کے ناچتے رہیں. لیکن مرشد کا پلہ چھوڑ کر کسی اور کی بارگاہ میں جائیں گے، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. کبھی بھی فیض نہیں ملتا اس بندے کو جو مرشد کے اندر تانا زنی کرے، جو مرشد میں نکتہ چینیاں نکالے. آپ کو بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ ایک بات کہنے لگا ہوں ادب کی. یہ میں نہیں، جو بھی کسی پیر خانے کا مرید ہے یہ مرشد کے پاؤں کے نیچے چادر رکھا کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاؤں آپ کو. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. شاگرد نے کہا یا امام، میں جو چیز یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، حدیث یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، قرآن یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا گناہ کم کیا کرو. گناہ انسان کے دماغ کو ختم کر دیتی ہے. انسان کے نسیان کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. تم ایک درجہ مجھ سے اوپر بیٹھے ہوئے ہو. انہوں نے کہا حضور نہیں، آپ بھی زمین پہ میں بھی زمین پہ. آپ نے فرمایا اٹھو ذرا. اٹھا تو وہ ایک شاپر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کاغذ کے اوپر. ایک کاغذ باریک سا، معمولی سا، کیونکہ ادب ادب والوں سے ہی ملے گا. میں یہ لچے دار تقریر کرنے تو آیا نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی. میں صرف پیر صاحب مبارک علیہ رحمہ کے لیے آتا ہوں یہاں پر کہ جتنا میرے اندر خزینہ ہے یا کچھ بھی ہے میں اپنے پیر بھائی کے بیٹوں کی، بچوں کی، مریدوں کی تربیت کر کے جاؤں. شاید اگلی بار آپ کو میری موت کی خبر ملے. خالصتاً اللہ یہاں پر آتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب رہا غیب کا علم، اس کے بعد اللہ حافظ، کیونکہ میں دوسری بات نہیں کروں گا. حاجی اسماعیل اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں میں مدینہ شریف میں موجود تھا. کھانے کا ٹائم ہوتا تو ایک بلی میرے پاس آ جایا کرتی، کھانا کھاتی. 3 دن میرے رہ گئے کیونکہ میں مدینہ شریف سے اب رخصت ہونے لگا تھا. چھوڑ کر جانا یہ بے ادبی کا لفظ ہے، رخصتی کا لفظ. ادب ڈھونڈا کرے، لفظ ڈھونڈا کرے، الفاظ ڈھونڈا کرے مرشد کے لیے بھی. حضور مجھے اجازت ہے، یہ لفظ ہے. حضور میں چلا جاؤں، یہ بے ادبی ہے. 3 دن رہ گئے تھے کہ وہ بلی آئی دسترخوان کے اوپر. دل میں سوچتے ہیں یہ بلی اب مجھ سے محبت کرتی ہے. لوگ یہاں سے عطر لے کر جاتے ہیں، کھجورے لے کر جاتے ہیں، پانی لے کر جاتے ہیں. میں انڈیا جاؤں گا نا تو اس بلی کو ساتھ لے جاؤں گا. ابھی وہ سوچ رہا ہے، او ملا غور سے سنی، یہ تیرا اسماعیل ہے. ابھی انہوں نے دل میں سوچا، بلی نے کھانے سے منہ پرے کر لیا. لگتا ہے سو گئے ہیں. نہیں سو گئے ہیں، میرے خیال میں سو گئے ہیں. بلی کو غیب کا علم تھا، بلی کو پتا چل گیا یہ مجھے جدا کرنے لگا ہے. بلی نے کھانا چھوڑ کر چلی گئی. حاجی اسماعیل
جو ہر نماز کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے پاک روزے پہ جالیوں کے سامنے سلام کر کے جاتے، کیا دیکھتے ہیں کہ جالیوں کے پاس وہی بلی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میرے نبی کے علم کو چھیڑتا ہے، اور نہ کر تیری نسل چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ اور دیوانے جو ہے نا لبیک والے، اور پھر ہوں بھی سیفی، اور جن کے بابے نے 440 کا جھٹکا پہلے ہی دیا ہو، پھر اوپر سے ختم نبوت کا معاملہ آ گیا ہو، یہ سیفی ہیں ایسے کہ نقشبندیت ہونا ان کے اوپر فرائض سارے انجام دیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب وہ بلی ایک بار دیکھا نماز کے بعد بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا شاید ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسری نماز میں آئے تو بلی وہیں پر بیٹھی ہوئی، کہتے ہیں شاید کہ یہ بلی آتی یہی ہے، رہتی یہی ہے۔ آخری سرکار کو سلام کر کے میں چلا جاؤں گا۔ یقین کرو دوستو، حاجی اسماعیل ادھر سوتا ہے، ادھر مقدر جاگ اٹھتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الولاک جب تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں وہ حاجی اسماعیل تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری خواب میں آتا۔ حاجی اسماعیل تیری اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں تیری خواب میں آتا، لیکن مجھے آنا پڑ گیا۔ میرے شہر کی بلیوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے۔ حضور بلی؟ یہ تو مجھے پتا تھا، آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا جس بلی کے سامنے بیٹھ کر تو دل میں سوچ رہا تھا نا، وہ اس ٹائم کی آ کر بھوکی پیاسی رو رہی ہے، بلک رہی ہے، یا رسول اللہ یہ مجھے آپ کے در سے جدا کرنے والا ہے، حضور کچھ کیجئے، حضور کچھ کیجئے۔ تو مجھے تیری خواب میں آ کر بتانا پڑا کہ میری اس بلی کو لے جانے کی خواہش ختم کر دے اپنے آپ سے۔ تو کہتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا؟ شرم آنی چاہیے۔ اپنے گھروں میں میلاد منائیں، 10 روپے کی ٹافیاں لے لے لیکن میلاد منائیں، بٹن کھول کے میلاد منائیں، بتائیں ہم میلاد والے ہیں۔ کبھی شرمانا نہیں، کبھی ڈرنا نہیں۔ آپ میں سے اللہ کس نے دیکھا ہے؟ کوئی ہے جس نے اللہ دیکھا ہے؟ اللہ دیکھا ہے؟ آپ میں سے ہے کسی نے ہوا دیکھی ہے؟ اگر دیکھی اللہ دیکھا نا تو مجھے بھی دکھاؤ۔ بغیر دلیل کی اللہ کو مانتے ہیں کیونکہ ہمارے محمد عربی علیہ السلام نے مانا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، مکتوبات امام ربانی میرے پاس پڑھی ہوئی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ ہم تجھ کو اس لیے ایک مانتے ہیں کہ محمد عربی نے ایک مانا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہوا دیکھی نہیں ہے مانتے ہیں۔ اسی طرح بغیر دلیل کیلو کال کے آپ کہیں ہم میلاد بغیر کسی تصدیق کے مانتے ہیں، ہم کرائیں گے، جلائیں گے، جلو۔ اور ہم تو اس کا میلاد منا رہے ہیں کہ جس کو اللہ بھی یصلون علی النبی کہتا ہے، جس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ختم نہیں ہو گیا، کام نہیں رکا۔ آج بھی نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ سچا میلادی ہے، وہ اپنے آقا کو ہر نماز میں تحفہ دیتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اور یہ جو لائٹیں لگا رہے ہیں ہم سب بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا کا میلاد آ گیا ہے، ہم اپنے گھروں میں منائیں گے۔ درود شریف کا تحفہ، قرآن پاک کا تحفہ، ذکر اذکار کا تحفہ، اپنی بیوی کو کہیں، بچوں کو کہیں، بہن کو کہیں، بیٹی کو کہیں پڑھ تو بھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا مجھے 12 دن کے اندر قرآن پڑھ کے دے، میں 500 روپیہ دوں گا تجھے۔ میرا بیٹا 11 سال کا ہے، لالچ دے رہا ہوں بابا فرید کی طرح، لالچ دے رہا ہوں۔ میری بیٹی ابھی 7 سال کی ہے، میں نے کہا مجھے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دو، میں تمہیں 200 روپیہ دوں گا۔ اس نے اسی وقت تسبیح اٹھا لی ہے۔ لالچے دے ولی بن جاتے ہیں، الحمدللہ اس کا کام ہے ولی بنانا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے، اور تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوبارہ مریے۔ وَمَا عَلَيْنَا